بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاروقی صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہماری آواز جو ہے ہمارے چترال کے غیور عوام تک اور پورے پاکستان میں جو نا ہمارے عوام تک آپ پہنچاتے ہیں۔ یہ بجلی کے حوالے سے جو آپ نے بات کی، مجھ سے پوچھا یہ کیا سسٹم ہے، کیسا ہو رہا ہے، کیوں بجلی نہیں مل رہا ہے۔ یقیناً اس وقت جو ہے نا سب سے بڑا ایشو ہمارا جو بنا ہوا ہے چترال کا بجلی کا ہے، خاص کر کوف اور اپر چترال۔ تقریباً اس میں کوئی 4 گھنٹے بجلی دے رہے ہیں ان کو، باقی 20 گھنٹہ لوڈ شیڈنگ۔ یہ میرے خیال میں تاریخی ظلم ہے، اور یہ ظلم ابھی تک میرے خیال میں کوئی ایسا علاقہ ہوگا کہ وہاں پہ ایسا ظلم ہوا ہوگا، ایسا کہیں بھی علاقہ نہیں ہے۔ یقیناً میں اس حوالے سے 1 سال سے یعنی در بدر میں پھیر رہا ہوں، مرکز سے لے کر صوبے سے لے کر کئی میٹنگ ہم نے پاور سیکرٹری صاحب اور ان کے ڈپٹی سیکرٹری اور ان کے دوسرے عملہ کے ساتھ ہماری میٹنگیں ہوتی رہی ہیں، لیکن کوئی جو نا میٹنگ ہمارے درکار نہیں آ رہے، کوئی ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ اور صوبے میں بھی ہم نے کوشش کی، کئی پیڈو اور پسکو کا آپس میں جوائنٹ میٹنگیں بھی ہوئی، لیکن ان لوگوں کا کوئی نیت نہیں ہے کہ ہمیں وہ بجلی دے، اور کچھ جو نا جو عوام کو جو تکلیف پہنچ رہی ہے اس کے تکلیفات میں کمی کرنا، یہ بالکل ان کے دل میں نہیں ہے۔ اس وقت چونکہ میں مرکزی حکومت سے بھی اور صوبائی حکومت سے بھی بالکل بجلی کے حوالے سے مایوس ہو چکا ہوں، اور یقیناً میں 2 دن پہلے بھی میں نے کوئی بنی میں آل پارٹیز کے اجلاس میں بھی بات کر چکا ہوں، اور ہمارا کوئی 20-25 دن پہلے ٹاؤن ہال میں آل پارٹیز جمع تھے، اس میں بھی یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ اس وقت جو نا ہم 10-15 دن اور انتظار کریں گے، کوئی لائے حمل ہمیں نہیں دیتے، بجلی کا مسئلہ حل نہیں کرتے تو ہم بڑے سے بڑا جلسہ ہو، چاہے اس کے لیے جو نا روڈوں پہ ہمیں نکلنا پڑے، چاہے بھوک ہڑتال کرنا پڑے، کوئی چیز میں ہم انشاءاللہ کمپرومائز نہیں کریں گے۔ میں بھی چونکہ عوام کے ساتھ ہوں، مجھے بھی کوئی سرکاری جو نا وہ اس سے مجھے نہیں ملا ہے، انہی عوام نے مجھے ووٹ دیے، عوام نے مجھے منتخب کیا ہے۔ اس وقت میں انشاءاللہ عوام کے سامنے ہوں، اپنے جو چترالی اپر چترال کوف کے بھائیوں کے انشاءاللہ سامنے شانہ بشانہ احتجاج میں شرکت کروں گا، اور چاہے اس کے لیے جیل بر و تحریک چلانا پڑے اس کو بھی میں انشاءاللہ لیڈ کروں گا، چاہے مجھے جیل میں بھیج دے، چاہے جو کچھ بھی ہو جائے، انشاءاللہ میں کسی کام میں پیچھے ہٹنے کے لیے میں انشاءاللہ تیار نہیں ہوں۔ اور آگے 5 تاریخ کو ہمارا اجلاس ہو رہا ہے، اجلاس میں بھی میں خوب احتجاج ریکارڈ کروں گا، واک آؤٹ کروں گا، اور اسپیکر کے سامنے جا کے میں زمین میں بیٹھ جاؤں گا، اور انشاءاللہ اس میں کسی قسم کا کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو آخری اپیل میں کرتا ہوں صوبائی حکومت سے بھی، مرکزی حکومت سے بھی، کہ ان دونوں ناکام ترین محکموں کو، پیڈو اور پسکو کو آپس میں بٹھا کے جو مسئلہ ان کا آپس میں ہے، ان مسئلے کو آپس میں ختم کرا کے عوام پہ جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے اس ظلم سے عوام کو نجات دلایا جائے۔ عوام اس وقت تنگ ہو چکے ہیں، اور ہم بھی بحیثیت نمائندہ اس بجلی کی وجہ سے اپنے جو ایم پی اے شپ ہے ان سے ہم تنگ ہو چکے ہیں۔ تو میں آخری وارننگ اور آخری جو ہے اپیل میں کرتا ہوں، اور میرے ساتھ کام میں مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب، وہ اسمبلی میں بھی آواز اٹھاتے رہتے، اور وزیر زادہ صاحب، ہم نے مل کے جو نا محکموں کی میٹنگیں بلائی ہے، لیکن کوئی بھی ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ انشاءاللہ آج کے بعد ہم اپنا تحریک کا آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ خاص کر کے وابڈہ واجلے جو ہے نا یہ انتہائی بے لگام لوگ ہیں، ان کو میرے خیال میں وزیر اعظم بھی ان کے ساتھ جو نا وہ نہیں کر سکتا ہے، اور بھی جو نا یہ بڑے ادارے ان کے ساتھ کوئی ان کو جو نا وہ لگام نہیں دے پا رہے۔ مسئلہ ان کی وجہ سے جو نا بن رہا ہے، چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے چترال میں پاور ہاؤس بنا، پانی ہماری، زمینیں ہماری، کتنی مطلب سستی لوگوں نے اپنے زمینیں دی ہے، اور اسی وقت جو نا ان کے ساتھ کوہ والوں کے ساتھ بھی معاہدہ ہوا تھا کہ ہم آپ کو فری بجلی دیں گے، لیکن آج کل وہ سارے لوگ کوہ والے بھی بجلی سے بھی محروم ہے، اور جو نا اندھیری میں زندگی گزار رہے، اور بجلی نیچے جا رہے، لیکن یہ بیچارے سیدھے سادے اور جو ہے نا
نرم لوگ ہیں، نرم مزاج کے لوگ ہیں چترال والے، اس وجہ سے ان کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہا ہے۔ یا یہ کہ ہمارے جو سابقہ جو ایم این ایز ایم پی ایز تھے، انہوں نے جو معاہدہ کرنا تھا انہوں نے صحیح معاہدہ نہیں کیا ہے، اس کی وجہ سے بھی جو نا ہمارے مسئلے بڑھ رہے ہیں۔ حالانکہ ہمیں سستی بجلی ملنا چاہیے، ہمیں ریالٹی ملنا چاہیے، نہ سستی بجلی دی جا رہی ہے نہ ریالٹی دی جائے، وہ تو دور کی بات، ہم تو اس وقت 20 گھنٹہ لوڈ شیڈنگ میں اور جو نا یہ ظلم سہ رہے ہیں۔ خیر یہ جو ہمارا اپر چترال اور کوہ ہے یہ تو یقیناً پی ڈی او کے ساتھ ہے، پی ڈی او کی ذمہ داری بنتی ہے ان کو بجلی سب کو فراہم کرے، لیکن چونکہ ان کے پاس بھی بجلی کم ہے اور کم ہے تو پھر گولین جو پاور ہاؤس ہے وابڈا سے لے کر ہمیں دے، ان کے ساتھ معاہدہ کرے، مطلب کوئی ایک طریقہ کار بنائے، وہ تو ان کا کام ہے، محکموں کا کام ہے، وہ تو ہمارا کام نہیں، وہ ٹیکنیکلی لوگ ہیں، وہ ان چیز کو جانتے ہیں کہ بھائی ہم کس طریقے سے عوام کو فیسیلیٹیٹ کریں۔ چونکہ آپ کو پتہ ہے چترال والے تو سارے بل دینے والے، کوئی ایسا آدمی آپ کو نہیں ملے گا جو بل کی وجہ سے جو نا یہ پریشانی پیدا کر رہا ہو حکومت کو۔ جب بل دے رہے ہیں تو کم سے کم حکومت کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ پہلے بجلی چترال والوں کو دے دے۔ جو معاہدہ پہلے وزیر اعظم صاحب نے بھی کیا تھا کہ ہم 30 میگا واٹ گولین پاور ہاؤس سے چترال کو دیں گے، تو اس سے صورت میں کم سے کم دینا تو چاہیے۔ ابھی فی الحال میرے خیال میں 10 میگا واٹ یا 6 میگا واٹ بھی پورے چترال کو بجلی نہیں دے رہے، یہ ظلم ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ جی اچھا مولانا صاحب، آپ کا اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہو تو آپ کا اگلا سٹیپ کیا ہوگا؟ میرا اگلا اسٹیپ، اب چونکہ میں اپنے اگلے اسٹیپ کا کوئی 2-4 دن پہلے جو ہمارا بنی میں اجلاس تھا اس میں بھی جو واضح کر چکا ہوں، اب میں چونکہ عوام کے ساتھ ہوں، آل پارٹیز اور جو نا اپر چترال کے اور کوہ کے عوام کو میں بلائیں گے، بیٹھیں گے، جو فیصلہ عوام کرے انشاءاللہ ان کے ساتھ نکلنے کے لیے تیار ہے، ان کے ساتھ جیل جانے کے لیے تیار ہے، ان کے ساتھ جو بھی اسٹرائک کرنا پڑے انشاءاللہ ہم کسی قیمت میں پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ آگے ہم ہوں گے، پہلے ہمیں جیل میں بھیج دیں گے، پھر ہمارے عوام جیل میں جائیں گے۔